حسین ناظرین کرام 24 جولائی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان بھی گزر رہا ہے جی، اور اچھے خوشگوار طریقے سے اس لیے گزر رہا ہے کہ موسم نسبتاً بہتر ہے، اتنی گرمی نہیں تھی، کچھ بارش ہوئی کچھ کم ہوئی، لیکن اتنی گرمی یقیناً ہے کہ بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بجلی وعدوں کے باوجود نہیں ہے۔ رات تو ساری رات ٹکٹ چلتے رہے کہ وہ فلاں نیچے کپرے کی بجلی بحال ہو جائے گی، فلاں علاقے کی بجلی قصور کی بحال ہو جائے گی، وہ فلاں ٹرپ کر گیا تھا وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کام۔ ہمارے یہاں بھی صبح 3 گھنٹے سے بجلی نہیں تھی جی، باقی اللہ مالک ہے۔ روزے تو خدا کے لیے رکھنے ہیں، کسی حکومت کے لیے تھوڑے رکھنے ہیں۔ اگر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، یوٹیلٹی اسٹور پہ کر دیا ہم نے، پنجاب والوں نے رمضان بازار لگا دیے ہیں، کچھ کر دیں، سب پھل تو دسترس سے باہر ہو گئے نا سب۔ سیب 300-400 روپے کلو تھی، امرود تو اس بار ہے ہی نہیں، کیلا 150 روپے کلو درجن تھی، جو 60-70 روپے پاکستانی بک رہا تھا۔ وہ ساؤتھ افریقہ کے کیلے آئے ہوئے ہیں، شکر ہے انڈیا کے نہیں آئے، وہ پتہ نہیں کچھ اندازہ نہیں 500-600 روپے کے حساب سے کیا ہے کیا نہیں ہے جی۔ تو لوگوں کو چاٹ تو اس طرح ملتی نہیں، باقی چیزیں بھی جو انہوں نے کھانی ہوتی ہے وہ بھی خاصی مہنگی ہو گئی ہیں جی۔ اور جہاں کچھ سستے لگے بھی ہوئے ہیں، آٹا دیا جا رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے وہاں جی۔ عورتیں خاص طور پر پس رہی ہیں جی۔ کسی نے فری لگایا جی، ہمارا معاشرہ ہو گیا فری، بھی کسی نے لگا دی ہے کہ ٹرک آئے گا فری آٹا تقسیم کرے گا، ایسے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ 1-2 سال پرانی بات ہے، یاد ہوگا آپ کو، کراچی میں ایک مخیر شخص نے اس طرح اپنا سٹور کے منہ کھولے تھے کہ مفت تقسیم کرے، اور وہاں ہلاکتیں ہو گئی جی۔ یہ ہماری حالت ہوئی ہے غربت کے مارے کہ لوگ سستی اور مفت چیزیں لینے کے لیے جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ زیادہ بیچاری عورتیں کام آتی ہیں، وہی غریب گھروں سے آتی ہیں یہ کام کرنے کے لیے لینے کے لیے۔ بہرحال اللہ یہ دن بھی گزار ہی دے گا اس قوم پہ سر پر سے۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، کل بڑا کیس تو وہی تھا جی، سپریم کورٹ ہی کا مسئلہ تھا، پیش ہوا توہین عدالت کا کیس جو ابھی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور جس کے بارے میں ایک طرح کا کنسنسس ہے باہر کے تمام حلقوں میں، کنسنسس جی، کوئی اس کی حمایت میں بولتا نظر نہیں آیا سوائے قمرالزمان کارا کہ ان کی تو مجبوری ہے سرکاری لحاظ، سرکاری بھی لوگ بھی ذرا خاموش ہی ہیں، کیونکہ اس طرح کا قانون نہ دیکھا سنا فخر الدین جی ابراہیم کے بقول 4 فخر الدین جی ابراہیم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، کوئی حمایت۔ اعتراض حسن بھی اپنا نوٹ لکھ کے غائب ہو گیا، کچھ احتجاج ہی کر رہے ہیں، اعتراض ہی کر رہے ہیں۔ وہ بل تھا، سبھی کو خیال ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا۔ کل چیف جسٹس نے بڑے صاف سیدھے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اختیارات کم نہیں کر سکتی عدلیہ کے، بڑھا تو سکتی ہے، کم نہیں کر سکتی، ہماری آزادی کو کم نہیں کر سکتی پارلیمنٹ۔ اور یہ 204 کے تحت ہمیں اختیارات حاصل ہے، آئین کی شق 204، اس کے خلاف آپ قانون سازی نہیں کر سکتے کہ کہیں جی، انہوں نے کہا اب تو آپ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی اجازت مل گئی، جسٹس جواد نے کہا۔ اور بہرحال اس پہ کل آج انہوں نے حکومت نے بل ہی اس لیے بنایا ہے کہ کچھ دن اور لے لے، یہ حکومت کھینچ لے، اور تو مقصد کچھ نہیں پتہ انہیں کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا ہے، یہ باقی رہنے والا بل نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی 15 دن کی مہلت دے دی جائے، انہوں نے کہا کوئی مہلت نہیں، کارروائی ابھی، انہوں نے کہا بڑا بینچ بنا دیا جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی 5 رکنی بینچ کافی ہے، یہی سنے گا، پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ 4 رکنی بینچ دے چکا ہے، کوئی اس میں اب فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال وہ اس کی آج پھر تاریخ ہے، وہ بات نہیں مانی گئی، اور چیف جسٹس کے ریمارکس سامنے آئے کہ یہ استثناء کے بارے میں بھی آئے کہ جو 248 کے تحت آپ استثناء کہتے ہیں نا جی، یہ ہر صورت میں ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ایک خاص لمیٹڈ استثناء ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ کورٹ نے شاید پہلی بات یہ ریمارکس جو ہے استثناء کے بارے میں بڑے کلیئرلی دی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ بہت سارے مقدموں کے فیصلے بہت وضاحت کے ساتھ جلد ہونے کا امکان ہے، اور ایسی صورت میں حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، وہ تاثر دے رہے ہیں جی، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، گویا کچھ کر کے دکھائیں گے، ایک وزیر اعظم قربانی دے دی، دوسرے کے نہیں دیں گے، اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن سپریم کورٹ کا موڈ کیا، قانون کا بھی جو تقاضا تھا وہ جو پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا وہ یہی ہے کہ جلدی میں کوئی کارروائی جو ہے
اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا اس فیصلے کو. ہو سکتا ہے آج فیصلہ بھی سنا دیا جائے, ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور دلائل دیے جائیں اور جمعے تک فیصلہ آ جائے اور پھر کیس آگے پروسیڈ کرے جی. دوسری طرف جی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں ملک کے, وزیر اعظم صاحب ایک گول میز کانفرنس بلائیں. اچھا کوئی اعتبار ہوگا تو اس گول میز کانفرنس میں کوئی آئے گا, کیوں آئے گا پھر؟ ایک کیاس کریٹ کرنے کی بات ہے کہ شاید نون لیگ چاہتی ہے کہ بات چیت ہو اور مسائل طے ہو تو وہ آ جائے اور عمران خان نہ آئے جو کوئی مسئلہ اس طرح کا پیدا ہو جہاں لیجیٹیمیسی حکومت کی جو اسٹیبلش ہو کہ گول میز کانفرنس بلانے پر وہ آ گئے تھے. گول میز کانفرنس تو غیر حکومت بھی بنا سکتی ہے. گول میز کانفرنس بنانے کے لیے آپ کا حکومت میں ہونا لازمی نہیں ہے, آپ کو وزیر اعظم تسلیم کرنا لازمی نہیں ہے. اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں جس پہ وہ کانفرنس بلائی جا سکتی ہے اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے. میں زرداری صاحب بات چیت اور مفاہمت اور بحران کا ذکر اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھے کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ پازیٹیو بات ہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کے نتائج کوئی نکل پائیں گے یا اس سے کوئی اثر جو دیا جائے گا یا سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اچھا جی, یہ دو بڑی خبریں ہیں. ایک اور ویزا سکینڈل جی ہمارے گلے پڑ گیا ہے. جب سے ہماری اولمپکس ٹیم گئی ہے جا رہی ہے یہاں تو کئی سوالات اٹھے ہیں. ایک سوال تو پہلے یہ اٹھا کہ صاحب یہ اسپورٹس بورڈ نے کوئی بیانات پر دیے ہیں اور دنیا بھر میں اصول ہے کہ سرکاری ادارے جو اسپورٹس بورڈ سرکاری ادارہ ہے وہ اولمپک کمیٹی میں دخل نہیں دیتے, کھیلوں کا معاملہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور یہ ایک عالمی کمیونٹی ہے, برادری ہے کھیلوں کی جو اس کو منعقد کرتی ہے اور وہی اس کے بارے میں جواب طلب ان سے کیا جا سکتا ہے یا ان کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک تاثر تھا. مسلح کمیٹی کا اجلاس ہوا, رات گئے تک ٹی وی چینل کہہ رہے تھے رات 12 بجے فیصلہ آ جائے گا کہ پاکستان اولمپک پہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا, پاکستان اولمپک کمیٹی کو خارج بھی کیا جا سکتا ہے. پھر فیصلہ آیا جی نہیں اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اگلے دن اخباروں میں کچھ نہیں تھا کہ رات اتنی ٹینشن رہی ہے اور فی الحال معطل کر دیا گیا ہے, فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور ابھی تو پاکستان کھیلے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا دی گئی ہے, کبھی اور موقع پہ غور کریں گے.